الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ دو آیتوں سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا عورت کے حقوق، عورت کے مسائل، اس کا ذکر تھا، نمازوں کی پابندی کی بات تھی۔ اب دو آیتوں میں جو گزشتہ اللہ نے عورتوں کے مسائل اور ان کے حقوق کی بات بیان فرمائی، اس مضمون کو مکمل کرنے کے لیے آنے والی دو تین آیتوں میں تکملے کے طور پر، یعنی مضمون کو مکمل کرنے کے لیے ایک دو مسائل اور بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں عورتوں کے حقوق جو بیان کیے گئے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ آج جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں جو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہم نے آپ کو پچھلی آیتوں میں بتایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی عدت کی مدت 1 سال ہوا کرتی تھی، یعنی شوہر کے انتقال کے بعد عورت 1 سال تک کسی سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور اس کو لامحالہ شوہر کے گھر رہنا پڑتا تھا، اور بعض وارثین تو عورت کو یعنی مرنے والے کی بیوی کو عدت کے دوران گھر سے نکال دیا کرتے تھے، کچھ نان و نفقہ نہیں دیا کرتے تھے۔ آج کی اس آیت میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 1 سال کی مدت یہ اس کو ختم فرمایا، اور فرمایا کہ صرف 4 ماہ 10 روز تک عدت کی مدت ہے۔ یہ حکم اس سورت کی آیت نمبر 234 میں پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے 4 مہینے 10 دن عورت صرف عدت کے اندر رہ سکتی ہے، اس وقت تک جب تک یہ آیت نازل ہوئی میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں 1 سال تک وارثین کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ عورت کو نان و نفقہ دیتے رہا کریں۔ اسی طرح مرنے والے کے حق میں اللہ نے یہ بات لازم کی تھی کہ جب انتقال کا وقت سمجھو کہ قریب آ گیا تو وصیت کر جایا کرو اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، کہ اس کو 1 سال تک میرے مال میں سے
نان و نفقہ دیا جاتا رہے، عدت تو 4 ماہ 10 دن رہے گی، لیکن 1 سال تک نان و نفقہ دیا جاتا رہے۔ واضح رہے کہ آج کی آیت جو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب تک مستقل طور پر وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی سورہ نساء کی وہ آیت جس کو یوصیکم اللہ، جس میں اللہ نے ہر ایک کے باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، وراثت کی مستقل طور پر جب تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ حکم تھا کہ 1 سال تک شوہر کے مال میں سے بیوی کو حق دیا جاتا رہے۔ عدت تو 4 ماہ 10 دن رہے گی، لیکن اس کے باوجود بعد میں بھی شوہر کے مال میں سے حق دیا جاتا رہے۔ لیکن جب آیت سورہ نساء کی یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی، اس میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر مرد کی کوئی اولاد موجود ہے، ایسی صورت میں تو بیوی کا 8واں حصہ ہے شوہر کے مال میں سے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اس میں سے بیوی کا 1/4 حصہ ہے بس۔ تو جب سورہ نساء کی وہ آیت یوصیکم اللہ نازل ہو گئی، اس کے بعد یہ حکم، یعنی 1 سال تک شوہر کے مال میں سے بیوی کو خرچہ دیا جاتا رہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے منسوخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آیت میں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کو شوہر کے مرنے کے انتقال کے بعد 1 سال تک اس کے مال میں سے نان و نفقہ دیا جاتا رہے گا، یہ حکم چند دنوں کے لیے تھا۔ اور جب آیت میراث نازل ہو گئی جس میں اللہ نے صاف طور پر بیان کر دیا کہ شوہر کے مال میں سے اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ کل مال کا ملے گا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/4 مال کا حصہ ملے گا، تو یہ سال بھر خرچہ دینے والی بات ختم ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں جو حکم ہے وہ کچھ دنوں کے لیے تھا، اور بعد میں آیت میراث سے یہ حکم ختم ہو گیا۔ بہرحال زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کی اللہ نے تردید بھی فرمائی کہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے عدت کی مدت صرف 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہاں 1 سال تک خرچہ دیا جاتا رہے گا، لیکن یہ 1 سال تک خرچہ دیے جانے والی بات بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت کی تلاوت تو کی جاتی رہے گی، البتہ اس کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے، یعنی جو کچھ شوہر نے مال چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، ترکے سے نفقے کا مطلب ہے خرچہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کے شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد
اگر عورتیں شوہر کے گھر سے نکلنا چاہیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ عورت کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم ہی مالک نہیں ہو، تم ہی اپنے آپ کو بہت بڑے زبردست طاقت والا نہ سمجھو، واللہ عزیز حکیم، اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت بھی چھپی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی طاقت اقتدار یہ اللہ کو حاصل ہے۔